بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں مختصر سے الفاظ کہوں گا جو وہ حقائق جن کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے اور جو ہمارے سامنے ہیں، اور بہت سارے تاریخی حقائق جن کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، ان سے پردہ اٹھنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ وہ مختصر سے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جنہیں ہمیں جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ناگزیر ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں شروعات کروں گا ہندوستان سے، بی جے پی کی گورنمنٹ سے۔ اگر آج بی جے پی کی گورنمنٹ، مودی گورنمنٹ ختم بھی ہو جائے، تب بھی انہوں نے پاکستان کے اوپر، پاکستانی سالمیت کے اوپر حملہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ہے ان کا مائنڈ سیٹ، ان کی آئیڈیالوجی۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ آئیڈیالوجی پیدا کرتا ہے، اور آئیڈیالوجی انسان کی فطرت کو ترتیب دیتی ہے، انسان کے ایکشن کو ترتیب دیتی ہے۔ وہ انسان اسی طریقے سے اپنے عملی طور پہ معاشرے کے اندر اپنے کام، اپنے امور سر انجام دیتا ہے، اور وہ اس کی فطرت بن جاتی ہے، اور وہ ان کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے، اپنی فطرت کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یہی جو مائنڈ سیٹ ہے، یہی جو آئیڈیالوجی ہے، اسی آئیڈیالوجی نے ہمیں بہت سارے حقائق کو تسلیم کرنے سے ہمیں دور رکھتی ہے۔ وہ تاریخی حقائق بھی ہیں اور وہ موجودہ حقائق بھی ہیں۔ وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہمیں حق ہمارے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہم حق کو نہ پہچاننے کی کوشش، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں ان حقائق کو تسلیم کرنے کے لیے اپنے اندر وہ جرأت اور وہ ہمت پیدا کرنی ہوگی جس کے بل بوتے پہ ہم حق کو تسلیم کر سکیں، ہم حقائق کو سمجھ سکیں۔ مودی گورنمنٹ آج بھی اس بات پہ اتنی شکست خوردہ ہونے کے بعد بھی، اتنے جوتے کھانے کے بعد بھی، وہ اس چیز پہ زور دے کر واضح کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اور وہ جنگ ہونی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں کرنا۔ اور اس مائنڈ سیٹ کا تعلق عقل یا شعور سے نہیں ہے، علم سے نہیں ہے، اس مائنڈ سیٹ کا تعلق آئیڈیالوجی سے ہے، ان کی فطرت سے ہے۔ جیسے سانپ کا کام ڈسنا ہوتا ہے، سانپ کی ایک فطرت ہوتی ہے، وہ اس نے ڈسنا ہی ڈسنا ہوتا ہے، چاہے آپ اس کو کتنا ہی دودھ پلائیں، وہ سیدھا کبھی نہیں چلتا، وہ ٹیڑھا چلتا ہے، بل کھاتے ہوئے چلتا ہے۔ تو یہ جو فطرت ہماری بن جاتی ہے بل کھا کر چلنے کی، اسے بدلنے کے لیے ہمیں حق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر ہم حق کو تسلیم کرنے کی ہمت یا جرأت اپنے اندر نہیں رکھتے، وہ فطرت ہماری کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ مودی، ان کی ایک آئیڈیالوجی ہے، ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، انہیں نہ صرف پاکستان بلکہ اپنے ارد گرد کے ہر ملک کے اوپر حملہ کرنا ہے، لیکن ان کی راہ میں رکاوٹ ہے سب سے بڑی پاکستان اس وقت ایشیا کے اندر بہت سارے ممالک کے لیے ایک ڈھال کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت سے ممالک جو پاکستان کے خلاف بھی ہیں، لیکن انہیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ آج پاکستان ہماری ایک ڈھال کی صورت میں ہے۔ اگر پاکستان جس دن زہر ہو گیا، اس دن ان کا نمبر بھی آنا ہے، ان کی بھی باری آنی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے انڈیا کی مائنڈ سیٹ ہے، آئیڈیالوجی ہے، جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ اس کی بے شک ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اور اسے اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کر لیں تو ان کی سمجھ میں یہ بات واضح طور پہ آ جائے گی۔ جیسے افغانستان ہے، افغانستان انڈیا کے ساتھ ملنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن چائنا کی انٹرفیئرنس ہے، وہ اس چیز سے پیچھے تو ہٹ گیا ہے، لیکن 5-6 مہینے تک ابراہیم صدر کا ہندوستان میں رہنا، یہ اسے کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، اس پہ نظر رکھنی ضروری ہے۔ اور وہ حقائق، ہم آج کلمہ تو پڑھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن حق کو تسلیم کرنے کی ہمت یا جرأت اپنے اندر نہیں رکھتے۔ اگر آج پاکستان کے آپ آتے ہیں، پاکستان کے موجودہ مسائل کے اوپر، آج پاکستان کے جو بہت سارے مسائل ہیں، اس کے پیچھے بھی یہی مائنڈ سیٹ ہے، یہی آئیڈیالوجی ہے اور یہی فطرت ہے۔ ہم اس فطرت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے پیچھے نہیں جاتے،
اور یہی تاریخی بہت سارے تاریخی لحاظ سے بہت سارے حقائق ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے پیچھے بھی یہی آئیڈیالوجی اور یہی مائنڈ سیٹ ہے، اور وہی ہمیں حق کو تسلیم کرنے سے، حق کو ماننے سے روک رہی ہے۔ یہ آئیڈیالوجی، یہ مائنڈ سیٹ ہمیں حق کو تسلیم کرنے سے، اور اس کا تعلق علم سے نہیں ہے۔ ہم اگر علم کے پیچھے چلیں گے تو ہم اس کی مثال جو ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے چلنے کے مترادف ہوگی۔ ہمیں حق کو تسلیم کرنے کے لیے حق کو ماننا اور قبول کرنا ہوگا، حق کو ماننے اور قبول کرنے اور سمجھنے کی ہمت یا جرأت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہماری بہت ساری جو پارٹیاں ہیں پاکستان کے اندر موجود، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی۔ اب پیپلز پارٹی کے لوگ جو پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، وہ ان کی خرابیوں اور برائیوں کو تسلیم کرنے سے بالکل بھی قاصر ہے۔ وہ تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور اسی طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگ، پی ٹی آئی کی بہت ساری جو خرابیاں ہیں، میں خود بھی پی ٹی آئی کے ایک کارکن ہوں، لیکن حق کو تسلیم کرنے کے لیے ہمیں 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ ہمیں اپنے سوچنا ہوگا، ہمیں حق کو تسلیم کرنے کے لیے اپنے اندر وہ جرأت یا ہمت پیدا کرنی ہوگی۔ آج اگر اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کے اندر تو پاکستان محفوظ ہے، مضبوط اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی حفاظت کی ضامن ہے۔ اگر آج اسٹیبلشمنٹ ختم ہو جائے، اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنا بیانیہ لے کے جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ پاکستان کو پھر 1000 عمران خان بھی پاکستان میں پیدا ہو جائے تو پاکستان کو نہیں بچا سکتا۔ ہمیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کرنی ہوگی۔ ہاں، اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے اندر، ہم نے سیاست کے اندر، ہم نے معاشرت کے اندر بہتری پیدا کرنی ہے تو ہمیں وہ بہتری کے لیے اپنے معاشرے کو بہتر کرنا ہوگا، لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو بہتر کرنا ہوگا، لوگوں کی آئیڈیالوجی کو بہتر کرنا ہوگا، لوگوں کو عقائد کو تسلیم کرنے کی طرف متوجہ کرنا ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہماری ہر چیز کو درست کر سکتی ہے۔ ہماری جو بھی خرابیاں ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں، چاہے وہ بہت زیادہ خرابیاں پولیٹکس کے اندر ہیں، اور جو بہت زیادہ خرابیاں معاشرت کے اندر ہیں، اس کو ختم کر سکتی ہے وہ ہے ہمارا مائنڈ سیٹ، ہماری آئیڈیالوجی۔ لیکن اگر ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ اس طریقے سے بنا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جانا ہے، نفرت پیدا کرنی ہے، دوسری پارٹیوں سے نفرت کرنی ہے، دوسرے پارٹی کرپٹ ہیں، چور ہیں، اس طریقے کا بیانیہ دینا ہے، تو وہ نفرت پیدا کر کے ہم کچھ بھی بدل نہیں سکتے بلکہ تباہ کر سکتے ہیں۔ ہم تیز نیز کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنی قابلیت کو، اپنی صلاحیت کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ ہم اپنی شہرت کو، اپنی جو شہرت ہے، اپنی جو قدر ہے، اس کو غلط طریقے سے ہم استعمال میں لا رہے ہیں۔ ہم پازیٹیو جانے کے بجائے نیگیٹو جا رہے ہیں۔ ہم اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہے ہیں۔ اور یہی وہ چیز ہے۔ اور ہم اسلام کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ہم عقائد کے پیچھے جانے کے بجائے ہم علم کے پیچھے جاتے ہیں، ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس عہدہ، دولت، اقتدار ہے تو وہی بدل سکتا ہے، ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے وہی صحیح ہے، وہی صحیح راہ پہ ہے، ہم اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں چیز، یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، اس کو ہم نے چینج کرنا ہوگا۔ ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے، ہمیں عقائد کو تسلیم کرنا ہوگا، اور عقائد کو تسلیم کرنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت بالکل بھی نہیں پڑتی۔ وہ تاریخی عقائد، وہ اس تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں عقائد کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے اندر عقائد کو تسلیم کرنے کی جرأت اور ہمت پیدا کرنی ہوگی۔ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگنے کے بجائے عقائد کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی، عقائد کے پیچھے لگنا ہوگا۔ یہی چیز ہمارے اندر کنفیوژن پیدا کرتی ہے اور ہمیں حق سے دور رکھتی ہے۔ آج بہت سارے عقائد ہمارے سامنے ہیں، بہت سارے مسائل۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، چپے چپے پہ مسجد ہے، لیکن ملاوٹ، کرپشن چپے چپے پہ ہے۔ 99% ہم ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ، فراڈ اور بےایمانی کر رہے ہیں۔ 99% ہم ایک دوسرے کو، ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عہدے اور دولت اور اقتدار کی خاطر ہماری تاریخ میں بھی اور آج بھی ہم نے
پاکستان کو 2 ٹکڑے کر دیا، ہم نے بھائی کو بھائی سے لڑوا دیا، ہم نے معصوم لوگوں کا خون بہایا عہدہ، دولت، اقتدار اور اپنی آئیڈیالوجی کے لیے۔ ہم نے اسلام کو آج تک ہم تسلیم نہیں کر پا رہے، آج تک ہم نے اسلام کو تسلیم نہیں کیا، آج تک ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہم نے اسلام کی حقانیت کو تسلیم نہیں کیا، ہم حق کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اگر ہم اسلام کو سمجھتے، اسلام کو تسلیم کر رہے ہوتے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ چپے چپے پہ آپ کے ہاں کرپشن ہو رہی ہو، چپے چپے پہ ملاوٹ ہو رہی ہو، چپے چپے پہ جو ہے دھوکہ، فراڈ اور بےایمانی ہو رہی ہو۔ ہر جگہ بےایمانی، دھوکہ، فراڈ اور جھوٹ بولا جا رہا ہو 99%۔ ہمیں حق کو تسلیم کرنا ہوگا، ہمیں حق کے پیچھے جانا ہوگا۔ اگر ہم اس حق کو تسلیم کریں گے تو ہماری ساری چیزیں درست ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور ہم اگر بجائے یہ کہ کسی کے پیچھے اندھ ہو کے لگنے کے بجائے ہم حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کو تسلیم کرنے کی کوشش کریں، اپنی فطرت کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے آپ کو رسپیکٹ دینی ہوگی، عزت دینی ہوگی، اپنے عام انسان کو عزت دینی ہوگی۔ ہم عام انسان کو عزت دینے کے بجائے ہم مادہ پرستی کے پیچھے ہیں، ہم شخصیت پرستی کے پیچھے ہیں، ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کے ان چیزوں کو اپنے اندر بدلنا ہوگا۔ ہمیں حق کو تسلیم کرنے کے لیے اپنے نظریے اور اپنی فطرت سے کے خلاف چلنا ہوگا، تبھی جا کے ہم حق کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہم کیوں کسی چیز کے پیچھے اندھے ہو کے لگے ہوئے اور ہم اپنی اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے، اپنے ایجنڈے کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے، دولت، شہرت اور عہدے اور اقتدار کی وجہ سے بھائی کو بھائی سے لڑا رہے ہیں۔ ہم سفید کو کالا ثابت کر دیتے ہیں، ہم معصوم لوگوں کا خون بہاتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ دھوکہ، فراڈ اور بےایمانی کرتے ہیں، ہم جیتے جی دوسرے کو جہنم کا جیسا ماحول بنا دیتے ہیں، اس کو جہنم میں جیتے جی دھکیل دیتے ہیں۔ ہم اس ماحول کو اس حد تک تباہ و برباد کر رہے ہیں، کیوں؟ ہم حق کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ ہم حق کو تسلیم کرنے کی اپنے اندر ہمت اور جرأت پیدا کیوں نہیں کرتے؟ لہٰذا میں امید کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ کو حقائق کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔